اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، ایسی کتاب جس کے ہر لفظ میں ہدایت ہے، ہر آیت میں رحمت ہے اور ہر صورت میں شفا چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ خصوصیت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی امراض کی بھی دوا ہے۔ اسی شفا کی سب سے روشن مثال ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ام الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس سورت کی ایک اور عظیم شان بھی ہے، یہ صرف نماز کی بنیاد نہیں بلکہ شفا کا خزانہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی شفا والی سورت ہے جو احادیث میں اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ بخاری شریف میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، لیکن قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ کچھ دیر بعد ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم نے ہمیں مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں مہمان نہیں بنایا، اب ہم بغیر اجرت کے دم نہیں کریں گے۔ انہوں نے چند بکریاں دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور تھوڑا سا لعاب ڈال دیا تو فوراً وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ قبیلے والوں نے بکریاں پیش کی، لیکن صحابہ کرام نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر بکریاں نہیں لیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا وما ادراک انہا رقیۃ خذوها واضربوا لی بسہم، فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت رقیہ یعنی دم والی سورت ہے، ان بکریوں کو لے لو اور میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں بلکہ دم اور علاج کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو شفا دینے والی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا اور یقین رکھنا جسمانی بیماریوں میں بھی اثر رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات یقین کامل شفا کی کنجی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کسی دوا کو مؤثر نہیں پایا۔ اگر دل میں ایمان اور زبان پر یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو ہر درد، ہر مرض اور ہر غم سے شفا ملتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو، دل بے چین ہو یا روحانی الجھن میں مبتلا ہو تو وہ وضو کر کے سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرے، چہرے یا متاثرہ جگہ پر پھونک مارے، پانی پر دم کر کے پلانا بھی سنت سے یہ ثابت ہے۔ یہ عمل محض رسم نہیں بلکہ ایمان، یقین اور دعا کا مظہر بھی ہے۔ دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، خوف، وسوسے اور جادو سے حفاظت ملتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں میں بہتری آتی ہے، دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مکمل دعا ہے جو انسان کے دل، جسم اور روح تینوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے اور بندے کے یقین میں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شفا پر یقین کامل عطا فرمائے اور سورۃ الفاتحہ کے وسیلے سے ہمارے دل، جسم اور روح کو شفا عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔